الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على سيد الرسل وخاتم الأنبياء وعلى آله وأصحابه الأتقياء الذين هم خلاصة العرب العرباء وخير الخلائق بعد الأنبياء أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وآت ذا القربى حقه والمسكين وابن السبيل وقال الله تبارك وتعالى في مقام آخر وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا وقال تبارك وتعالى في مقام آخر ما سلككم في سقر قالوا لم نك من المصلين ولم نك نطعم المسكين قال النبي صلى الله عليه وسلم اضمنوا لي ستا أضمن لكم الجنة أصدقوا إذا حدثتم وأوفوا إذا وعدتم وأدوا إذا اؤتمنتم واحفظوا فروجكم وغضوا أبصاركم وكفوا أيديكم أو كما قال عليه الصلاة والسلام صدق الله العظيم وبلغنا رسوله النبي الأمي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم وصل علیہ۔ واجب الاحترام معزز سامعین، ہمارے آج کے جمعۃ المبارک کے خطبہ کا عنوان ہے حقوق العباد کی اہمیت۔ اسی عنوان سے متعلق چند باتیں آپ حضرات کی خدمت میں پیش کرنی ہیں۔ دعا ہے کہ اللہ تعالی مجھے حق اور سچ کہنے کی اور ہم سب کو اس کے مطابق عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ حقوق حق کی جمع ہے اور عربی زبان کا لفظ ہے۔ عباد عبد کی جمع ہے اور بندے کو کہتے ہیں۔ حقوق العباد کا عام سا مفہوم ہے کہ بندوں کے حقوق، انسانوں کے حقوق، اور حق کا جو لفظ ہے یہ عربی میں سچ کے معنی میں بہت جگہ پہ استعمال ہوا، اور اسی طرح دیگر معنوں میں بھی اس کا استعمال عربی گرامر میں ہوتا ہے۔ لیکن حق کی عام سی تعریف یہ ہے کہ وہ خواہشات اور جذبات انسان کے جنہیں دوسرا انسان تسلیم کرے، یا جس چیز کو قانونی، اخلاقی اور معاشرتی طور پر ایک انسان کے لیے تسلیم کیا جائے، اسے اس کا حق کہتے ہیں۔ اسلامی تعلیمات کی روشنی میں رب کائنات نے انسانوں کے مختلف گروہوں کے لیے جو اختیارات اور قوانین مقرر کیے ہیں، ان کو تسلیم کرنا، ان حدود کا احترام کرنا اور ان کے دائرے میں رہتے ہوئے ایک دوسرے کے ساتھ معاملات طے کرنا، اس کو ہم حقوق العباد کہتے ہیں۔ اسلام نے دو چیزوں کی بات کی، حقوق اللہ اور حقوق العباد۔ لیکن حقوق العباد کا جب اللہ رب العالمین نے قرآن میں
یا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے احادیث میں جہاں بھی تذکرہ کیا وہ دو حیثیتوں سے دیگر تمام تعلیمات سے یا مذاہب کی تعلیمات سے ممتاز ہے. ایک یہ کہ اسلام میں جہاں بھی حقوق العباد کی بات کی گئی اس سے پہلے حقوق اللہ کی بات کی گئی، یعنی حقوق اللہ کو اول درجہ دیا گیا، حقوق العباد کو اس کے بعد بیان کیا گیا. اور یہ اس وجہ سے کہ حقوق اللہ اس لیے مقدم ہے کہ سب سے پہلے انسان کے اوپر اللہ کا حق زیادہ ہے کہ اللہ انسان کا خالق ہے، انسان کا مالک ہے، انسان کا رازق ہے، تمام نعمتیں دینے والی ذات وہ اللہ کی ذات ہے. انسان اللہ کا بندہ ہے، اللہ کی مخلوق ہے، اس لیے سب سے پہلے اس پر اس کے خالق کے حقوق لازم ہوتے ہیں. ایک انسان سب سے پہلے اگر کوئی حق ادا کرے تو اپنے رب کا حق ادا کرے، پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کے حقوق لازم کیے. تو اسلام نے جہاں حقوق اللہ کی بات کی پھر اس کے ساتھ حقوق العباد کی بات کی. اس بات کی طرف بھی اشارہ ہے کہ حقوق العباد بھی حقوق اللہ کی روشنی میں ادا کیے جائیں. وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا. سب سے پہلے اللہ کا حق بیان کیا گیا کہ عبادت صرف اللہ کی ہوگی. اس کے بعد بندوں کے حقوق میں سب سے پہلے والدین کے حقوق کا ذکر کیا کہ والدین کے ساتھ احسان کرنا. تو ایک تو امتیازی حیثیت یہ ہے کہ اسلام جہاں حقوق العباد کی بات کرے گا وہاں حقوق اللہ کے ساتھ اسے جوڑ کے بیان کرے گا. ایسا نہیں ہے کہ دنیا میں آپ یہ کہیں کہ بس انسانیت ایک مذہب ہے اور انسانیت ہی سب کچھ ہے اور آپ اپنے اس خالق اور مالک کو بھول جائیں، الحاد کا شکار ہو جائیں. نہیں، سب سے پہلے اپنے خالق کو پہچاننا ہے، اس بات کا یقین کرنا کہ ہم اس دنیا میں آئے نہیں ہیں، لائے گئے ہیں. ہمیں اس دنیا میں کوئی لانے والا ہے، ہماری نعمتیں ہماری ضرورتیں کوئی پوری کرنے والا ہے، کوئی ایسا ہے جس کی طرف ہم نے واپس لوٹ کے جانا ہے، کوئی ایسا ہے جو یہ نظام ہستی چلا رہا ہے. ایسا نہیں ہے کہ بس صرف انسانوں کے ہمارے اوپر حقوق ہیں اور کوئی یہ کہے کہ میرا مذہب تو صرف انسانیت ہے. انسانیت کوئی مذہب نہیں ہے، مذہب اسلام ہے. مذہب اللہ دیتا ہے، مذہب اللہ کی ذات انسان کو دیتی ہے. مذہب ان قوانین کا نام ہوتا ہے جو خالق کائنات اپنے بندوں کو عطا کرتا ہے. تو اس لیے حقوق العباد کے ساتھ سب سے پہلے اسلام حقوق اللہ کی بات کرے گا. اس کے بعد جو حقوق العباد کی بات جہاں بھی اللہ تعالیٰ نے کی، دین اسلام میں جہاں بھی حقوق العباد کا ذکر ہوگا تو اس میں ایک بڑی اہم بات جو امتیازی حیثیت، حقوق کی بات تو بہت کرتے ہیں لیکن اللہ تعالیٰ صرف حقوق کی بات نہیں کرتا، اللہ تعالیٰ فرائض کی بھی بات کرتا ہے کہ اپنے حق کی بھی بات کرو لیکن اپنے فرائض کو بھی سمجھو، اپنی ذمہ داریوں کو بھی سمجھو. تو حقوق اللہ کے بعد حقوق العباد، اور پھر حقوق العباد میں صرف حق لینے کی بات اللہ نہیں کرتا بلکہ دوسروں کے حق دینے کی بھی اللہ بات کرتا ہے. اس لیے یہ امتیازی پہلو ہے اسلامی تعلیمات میں حقوق العباد کا کہ یہاں صرف جو ہے رائٹس کی بات نہیں ہوگی، رسپانسبلٹیز کی بھی بات ہوگی، وہ بھی ہم ادا کریں گے. سامعین محترم، اگر ہم حقوق العباد کی لسٹ بنائیں تو وہ اتنے زیادہ ہیں کہ ایک ایک پہ فرض کریں کہ حقوق العباد میں سب سے پہلے بندوں میں جو ہے وہ والدین کے حقوق ہیں. اب والدین کے حقوق پہ آپ بات کریں تو پورا خطبہ اس پہ کہ والدین کے کیا کیا حق ہیں. یہ تو اتنی تفصیل سے اللہ تعالیٰ نے بیان فرمائے کہ اگر ایک آیت کو ہم لے لیں تو اس پہ ساری بات ختم ہو جائے. اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ والدین تمہارے، ان کا حق یہ ہے کہ ان کے ساتھ احسان کرنا ہے، عدل نہیں کرنا، احسان کرنا ہے. عدل تو یہ ہے کہ جتنا انہوں نے ہمارے ساتھ اچھا کیا ہم ان سے اچھا کریں، یہ عدل ہے.
احسان یہ ہے کہ انہوں نے اچھا جتنا کیا کر دیا، لیکن آپ نے ان کے ساتھ ان کی توقع سے بھی بڑھ کے ان کے ساتھ مہربانی کرنی ہے، ان کے ساتھ شفقت کرنی ہے۔ اور پھر اس کی اللہ تعالیٰ نے تفصیل بیان کی، ان کی جوانی کے حقوق کیا تھے، ان کے جو ہے نا چھوٹی عمر کے کیا تھے، نہیں فرمایا اما یبلغن عندک الکبر، سیدھا بڑھاپے کی بات کی کہ جب وہ بڑھاپے میں پہنچ جائیں دونوں یا ایک، تو پھر ان کے حقوق بہت زیادہ ہماری طرف متوجہ ہوں گے۔ فرمایا سب سے پہلے کیا، فلا تقل لهما اف، ان کے سامنے اف نہیں کرنا، ولا تنہرهما، انہیں ڈانٹنا نہیں ہے۔ ابو آپ کو کیا پتا ہے، آپ آرام سے بیٹھیں، آپ دنیا کو نہیں جانتے، آج جدید دنیا ہے، جدید تقاضے ہیں، ہمارا اپنا کام ہے، ہم جو مرضی کریں، آپ ہمارے راستے میں کیوں روڑے اٹکاتے ہیں؟ اللہ فرماتے ہیں فلا تنہرهما، والدین کو ڈانٹنا بھی نہیں ہے، اف بھی نہیں کرنا، اف سے اگلا درجہ ڈانٹنا بھی نہیں ہے، بلکہ کیا کرنا ہے، وَقُلْ لَهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا، نرمی سے ان کے آگے بات کرنی ہے۔ آپ جتنے مرضی بڑے عہدے پہ ہوں، لیکن والدین کا جب مقام آ جائے تو پھر قَوْلًا كَرِيمًا، نرمی سے بات کرنی ہے۔ اور صرف یہی بات نہیں ختم کی، فرمایا وَخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ، ان کے آگے اپنے کندھے بچھا دو شفقت کے ساتھ، اور پھر وَقُلْ رَبِّ ارْحَمْهُمَا، خدمت کرنے کے بعد، یہ ساری ذمہ داریاں پوری کرنے کے بعد اپنے خالق کے آگے ہاتھ اٹھاؤ کہ اللہ رب ارحمہما، اللہ تو ان پہ رحم فرما، کما ربیانی صغیرا، جیسے یہ بچپن میں مجھ پہ شفقت کیا کرتے تھے، میں وہ شفقت کا حق ادا نہیں کر سکتا، اے اللہ اب تو ہی ان پہ رحم فرما۔ یہ نہیں کہا اللہ تعالیٰ نے کہ والدین کو پیسے دیا کرو، ان کو یہ دیا کرو، نہیں، جو بات اصل تھی، جو کرنا بڑا مشکل ہے، وہ یہ ہے کہ والدین کے آگے چپ رہنا، اف تک ان کے آگے نہ کرنا، انہیں ڈانٹنا نہ، ان سے نرمی سے بات کرنا، اپنے عاجزی کے کندھے ان کے آگے۔ تو یہ ساری تفصیل ہے والدین کے حقوق کی۔ اسی طرح آگے ہم جائیں تو انسان کے ساتھ پڑوسیوں کے حقوق ہیں، اس کی بھی ایک لمبی تفصیل اللہ تعالیٰ نے پڑوسیوں کی قسمیں بیان کر دی، والجار ذی القربى والجار الجنب والصاحب بالجنب، ایسے پڑوسی جو پڑوسی بھی ہو، رشتہ دار بھی ہو، اور اس طرح کا پڑوسی جو آپ کے ساتھ عارضی طور پہ آپ کے ساتھ بیٹھا ہوا ہے، ایسا پڑوسی جو آپ کا رشتہ دار نہ ہو لیکن پڑوسی ہو، اگر رشتہ دار بھی ہے پڑوسی بھی، اس کے دو حق ہیں، رشتہ داری کا بھی حق ہے، پڑوسی ہونے کا بھی حق ہے، اور اگر وہ اہل ایمان میں سے ہے تو اس کا اور زیادہ حق ہے۔ ایک ایسا پڑوسی ہے جو آپ کا رشتہ دار نہیں ہے لیکن آپ کا پڑوسی ہے، خواہ وہ غیر مسلم بھی ہے، اس کا بھی حق ہے۔ پھر ایک عارضی پڑوسی ہے جو آپ کے ساتھ سفر میں بیٹھتا ہے یا نماز کے وقت میں یا دیگر کہیں بھی کسی میٹنگ میں، اس کا بھی حق ہے کہ اس کو بھی آپ سے تکلیف نہ پہنچے۔ تو پڑوسیوں کے حقوق ہیں، رشتہ داروں کے حقوق ہیں، ان کے ساتھ صلہ رحمی کرنا ہے، آت ذی القربى حقہ۔ جب آپ کو اللہ تعالیٰ اس قابل بنائے کہ آپ کسی کو دینے کے لائق ہو جائیں تو سب سے پہلے اپنے والدین، اپنے بچوں، اور اس کے بعد جو بچ جائے تو اپنے رشتہ داروں پہ خرچ کریں۔ زکوٰۃ کی تقسیم بھی اسلام نے اس کا اصول بتایا کہ سب سے پہلے اپنے رشتہ داروں میں دیکھو، صدقات خیرات کرنے اور رشتہ داروں میں دیکھو، اگر مستحق ہیں تو سب سے پہلے ان تک اپنی خیرات پہنچاؤ، ان کا حق ہے آپ کے اوپر۔ اسی طرح پھر معاشرے کے اندر یتیم ہے، مساکین ہے، غربا ہے، تو سب کا ایک ترتیب وائز جو ہے حقوق ہے۔ سامعین محترم، قرآن عظیم الشان میں حقوق العباد کی بڑی تاکید کی گئی۔ ایک جگہ آتا ہے، جیسے بھی میں نے خطبے میں آیت تلاوت کی، کچھ لوگ جو جہنم میں ہوں گے ان سے پوچھا جائے گا کہ ما سلککم فی سقر، تم جہنم میں کیسے آئے، کیوں آئے، کیا وجہ ہے جہنم میں آنے کی؟ تو وہ دو ریزنز اس کی بتائیں گے۔ ایک یہ کہ لم نکو من المصلین، ہم نمازیوں میں سے نہیں تھے، نماز نہیں پڑھتے تھے ہم، اور دوسرا یہ کہ ولم نکو نطعم المسکین، ہم مساکین کا خیال نہیں رکھتے تھے۔ یہ دو ہمارے جرم ہیں۔ یعنی کیا مطلب؟
نماز نہیں پڑھتے تھے، ہم حقوق اللہ بھی ادا نہیں کرتے تھے، اور مساکین کا خیال نہیں رکھتے تھے، حقوق العباد میں بھی ہم زیرو تھے۔ تو آپ دیکھیں، ایک بندہ جو حقوق اللہ سے بھی غافل ہو، حقوق العباد سے بھی غافل ہو، اس کا ٹھکانہ سقر اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا۔ اس لیے رب العالمین نے ارشاد فرمایا کہ جو لوگ حقیقت میں ایمان والے ہوں گے، عملی مسلمان ہوں گے، فی اموالہم حق للسائل والمحروم، تو ان کے مالوں میں سوالیوں کا اور محروم لوگوں کا حق ہوگا۔ سورہ ماعون میں اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں کہ ارائیت الذی یکذب بالدین فذلک الذی یدعو الیتیم۔ معاشرے کا ایک بچہ ہے جو یتیم ہے، جس سے اس کے والد کا سایہ بچپن میں اٹھ گیا، اب اس کو بجائے اس کے کہ اس پہ شفقت کی جائے، والد کی کمی اسے محسوس نہ ہونے دی جائے، انہوں نے الٹا اسی کو ظلم کا نشانہ بنایا اور اس کو دھتکارا۔ فذلک الذی یدعو الیتیم ولا یحض علی طعام المسکین، اور مسکین کے کھانے کے لیے کسی کو ترغیب بھی نہیں دی۔ ایک تو یہ ہے کہ آپ خود کھلا سکتے ہیں، بڑی اچھی بات ہے، پھر تو آپ ذمہ دار ہیں، لیکن ایک ایسا شخص ہے جو خود کچھ نہیں کسی کو دے سکتا، اس قابل نہیں ہے، وہ بھی معاشرے کے اندر حقوق العباد کی ذمہ داریوں سے مبرہ نہیں ہے۔ اگر وہ خود دینے کے قابل نہیں ہے تو کسی کو دینے کی ترغیب تو دے سکتا ہے، کسی کو اس کی طرف متوجہ تو کر سکتا ہے۔ اور اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ الدال علی الخیر کفاعلہ، خیر کی طرف رہنمائی کرنے والا اس خیر کے کام کو کرنے والے کی طرح ہے۔ اگر آپ اس قابل نہیں ہیں اور کسی کو متوجہ کر سکتے ہیں تو آپ نہ کریں، تب بھی آپ حقوق العباد کے حوالے سے اور اس یتیم اور مسکین کے حقوق میں آپ کی پکڑ ہوگی۔ اس لیے سامعین محترم، حقوق العباد کا معاملہ بہت زیادہ سینسٹیو ہے، بہت زیادہ حساس معاملہ ہے کہ جتنا ہو سکے ہم دوسروں کا خیال رکھیں، ان کی ضرورتوں کا خیال رکھیں، خواہ وہ معاشرے کا کوئی بھی ایسا طبقہ ہو، رشتہ داروں سے لے کر غرباء اور مساکین تک، ہماری ذمہ داری بنتی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بہت خوبصورت حدیث میں آپ کے سامنے رکھنے لگا ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بہترین لوگ کون ہیں؟ خیرکم من یرجا خیرہ، بہترین لوگ معاشرے کے وہ ہیں جن سے ہمیشہ خیر کی امید ہو، ویؤمن شرہ، اور ان کے شر سے ہمیشہ ہر بندہ محفوظ رہے، کسی کو اس بات کی فکر نہ ہو کہ یہ مجھے نقصان پہنچائے گا۔ اگر کوئی بندہ ایسا ہے جس سے خیر کی امید ہو اور اس سے شر کا کوئی ڈر نہ ہو، وہ معاشرے کا سب سے اچھا انسان ہے، خواہ اسے کوئی اچھا سمجھے یا نہ سمجھے، اللہ کی نظروں میں وہ اچھا ہے۔ اور فرمایا بدترین کون ہے؟ من لا یرجا خیرہ، وہ بندہ جس سے خیر کی امید ہی نہ ہو، اتنا بے فیضا ہے، اس سے فیض کی کوئی امید نہیں ہے، اس درخت کی مانند ہے یا اس چیز کی مانند ہے جس سے نہ سایہ نہ اس سے کوئی فائدہ۔ اور فرمایا کہ اس کے شر سے بھی ہر وقت خطرہ رہے کہ پتہ نہیں کس وقت یہ مجھے نقصان پہنچائے گا۔ ایک مالک سے لے کر ملازم تک، بادشاہ سے لے کر فقیر تک، عالم سے لے کر جاہل تک، ہر انسان کو اس پیمانے پہ اگر ناپا جائے تو بہت کم لوگ اس پیمانے پہ پورا اترتے ہیں۔ سامعین محترم، لہذا اب اس حدیث میں ہم اپنے آپ کو ذرا پیش کریں اس کے سامنے، کیا ہم ایسے ہیں کہ ہم سے ہمیشہ خیر کی توقع ہو اور ہمارے شر سے ہر بندہ محفوظ ہو؟ مسلمان کا معنی کیا حضور نے بیان فرمایا؟ المسلم من سلم المسلمون من لسانہ و یدہ، مسلمان وہ ہے کہ جس کی زبان سے، اس کے ہاتھ کے شر سے دوسرے لوگ محفوظ رہیں۔ سامعین محترم، علماء نے لکھا ہے کہ نفلی عبادت پر ترک اذیت مقدم ہے۔ کیا مطلب ہے اس کا؟ ایک طرف آپ کی نفلی عبادت ہے، آپ بیٹھ کے ذکر و اذکار کر رہے ہیں، تلاوت کر رہے ہیں، کوئی بھی چیز کر رہے ہیں، نفلی عبادت، اور دوسری طرف اس نفلی عبادت سے کسی کو نقصان پہنچنے کا، کسی کو پریشان ہونے کا اندیشہ ہے، تو اب آپ کیا کریں؟ فرمایا آپ نفلی عبادت چھوڑ دیں، دوسرے کو نقصان نہ پہنچے، دوسرے کو پریشانی نہ ہو۔ اور ہمارے یہاں کیا ہوتا ہے، ایک
چیز جس کا کوئی شریعت میں وجود ہی نہیں ہوتا، ہم اپنی رسومات کے لیے، اپنی بدعات کے لیے مخلوق خدا کو کتنا پریشان کرتے ہیں. یہ سوچنے کی باتیں ہیں. حقوق لینا تو آج بتایا جاتا ہے، مزدور اپنے حقوق کیسے لے، فلانا کیسے لے، فلانا کیسے لے، اور پھر ہم سٹرائک کرنے کے وہ طریقے اختیار کرتے ہیں کہ ہم پتہ نہیں کتنے لوگوں کے حقوق، کتنے لوگوں کو نقصان پہنچاتے ہیں، اور اس پہ ہم بہادری کا مظاہرہ کرتے ہیں. ہم بڑے بہادر لوگ ہیں، ہم نے توڑ پھوڑ کر دی، ملکی املاک کو نقصان پہنچا دیا، ٹریفک جام کر دی، ہم نے لوگوں کو جناب در بدر بھٹکنے پہ مجبور کر دیا، اور اس پہ ہم خوشیوں کا اظہار کرتے ہیں. اس میں ہم اپنے آپ کو بہادر سمجھتے ہیں. تو معاشرے کی ہم کس سطح پہ ہیں، یہ ہمیں غور کرنے کی ضرورت ہے. اگر ہم اپنا حق لیتے لیتے کسی کی جان کو نقصان پہنچا دیں، کسی کے مال کو نقصان پہنچا دیں، کسی کی عزت کو نقصان پہنچا دیں، تو ہم نے جو اپنا حق لینا تھا تھوڑا سا، اس کی وجہ سے ہم نے لوگوں کی زندگیاں بھی برباد کر دی. جان کا تحفظ اگر ہم کسی کو نہیں دے سکتے، آپ دیکھیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرما رہے ہیں، مسلمان وہ ہے جس کی ہاتھ سے اور جس کی زبان کے شر سے دوسرا مسلمان محفوظ رہے. اس مسلمانیت کے پیمانے پہ ہم اپنے جو ہے ماحول کو اگر اس کا وزن کریں تو ہم بہت دور کھڑے ہیں. سامعین محترم، اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں ارشاد فرمایا دوسرے مسلمان کی جان کے تحفظ کے حوالے سے کہ من قتل نفسا بغیر نفس او فساد فی الارض فکانما قتل الناس جميعا. جس نے کسی مسلمان کو، کسی نفس کو، مسلمان کی بات نہیں یہاں پہ، من قتل نفسا بغیر نفس، بلا وجہ کسی کو قتل کر دیا، یا فساد، وہ فسادی بھی نہیں تھا، ایک پرامن شہری تھا، آپ مسلم تھا یا غیر مسلم تھا، اس کو قتل کر دیا تو فکانما قتل الناس جميعا. یہ اسلام کا میسج ہے جو دنیا اس کو نظروں سے اوجھل کرتی ہے. اور بعض دفعہ بدقسمتی سے ہم مسلمان بھی ایسے ایسے کام کر جاتے ہیں کہ جو ہمارے لیے پوری ورلڈ میں باعث بدنامی ہوتے ہیں. اور مال کا تحفظ، اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر کسی مسلمان نے کسی غیر مسلم کا، یہاں پر الا من ظلم معاہدا، سنو جس نے کسی معاہد کو، کسی ایسے غیر مسلم کو جس کی حفاظت کا ذمہ ریاست نے اٹھایا ہے، اس کو ظلمن قتل کر دیا، اس پہ ظلم کیا، اس کے مال میں کمی کی اور اس کا مال اس سے چھینا، فرمایا کل قیامت کے دن فانا حجیجہ یوم القیامہ، اس کے بدلے میں اللہ کا پیغمبر تم سے جو ہے نا جھگڑا کروں. تو تم نے کیوں اس پہ ظلم کیا، کیوں اس کے ساتھ ناانصافی کی؟ صرف اس لیے کہ وہ غیر مسلم ہے ہم اس کی ہر چیز کو چھین لیں، ہم اس پہ ظلم کریں، تو ہم بھی تو کہیں ان کے نظروں میں غیر نان مسلم ہوں گے. انتقام کی بات اسلام نہیں کرتا، امن کی بات کرتا ہے. عزت کی حفاظت کرنا، ایک دوسرے کی عزت. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حجۃ الوداع کے دن ان اللہ حرم علیکم دماءکم واموالکم واعراضکم کحرمت یومکم ھذا فی شہرکم ھذا فی بلدکم ھذا. جس طرح یہ جگہ، یہ مہینہ اور یہ دن تمہارے لیے حجۃ الوداع کا دن، عرفات کا دن محترم ہے، اسی طرح تمہارے اوپر دوسرے مسلمان کا مال، خون اور اس کی عزت تمہارے لیے محترم ہے. یعنی جس طرح آپ اپنی نماز کو تقدس دیتے ہیں، آپ اپنے حج کو، عبادات کو، روزوں کو تقدس دیتے ہیں، اسی طرح دوسرے مسلمان کی عزت کو، اس کی جان کو، اس کے مال کو تقدس دیں. سامعین محترم، ہمارا ایک المیہ ہے کہ ہم عقائد کی اصلاح کی فکر کرتے ہیں، عبادات کی فکر کرتے ہیں، ہم بڑے بڑے مسائل پوچھتے ہیں، نماز کو ایسے پوچھنے چاہیے، اچھی بات ہے، لیکن دین کا ایک بہت بڑے شعبے جو ہیں، جو معاملات ہیں، جو حسن معاشرت ہے، جو اخلاقیات ہیں، اس کی بابت ہم کبھی نہیں پوچھتے، اس کی بابت ہم فکر نہیں کرتے کبھی. لہذا کسی کا بھی حق آپ کے ذمہ ہو اسے اس دنیا میں ادا کر دیں. عام طور پہ ہم کہتے ہیں کہ حقوق العباد حقوق اللہ سے بڑا درجہ رکھتے ہیں. یہ بات صحیح نہیں ہے، حقوق اللہ کا درجہ بہت بڑا ہے،
لیکن حقوق العباد جو ہیں، اب حقوق اللہ کو اگر آپ دیکھ لیں تو اللہ چاہے معاف، ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء، شرک اللہ معاف نہیں کرے گا، یہ بات طے ہے۔ مشرک کو اور اس طرح وہ منافق جو عقیدتاً منافق ہو، اس کو اللہ نے معاف نہیں کرنا، خواہ وہ کوئی بھی ہو، کسی پیغمبر کی بیوی ہو، کسی پیغمبر کا بیٹا ہو، یہ بات تو قطعاً یہ طے ہے۔ اس کے بعد جو ہے اللہ چاہے وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَن يَشَاء، اللہ جس کو چاہے معاف۔ لیکن حقوق العباد کا جو معاملہ ہے نا، معافی تو ہوگی، لیکن ہوگی کب؟ جب آپ اللہ کے حضور پیش ہوں گے، حساب و کتاب ہوگا، تو اس وقت تک آپ کی معافی ممکن نہیں ہے جب تک کہ جن کے حقوق آپ کے اوپر لازم تھے ان کو آپ دے نہ دیں۔ لہذا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا صحابہ سے، مفلس کون ہے تمہاری نظروں میں؟ تو صحابہ نے کہا مفلس وہ ہے کہ جس کے پاس جو ہے درہم اور دینار نہ ہو۔ حضور نے فرمایا نہیں، وہ مفلس نہیں ہے، مفلس حقیقت میں وہ ہے جو دنیا سے بڑی عبادات لے کے آیا، جیسے ہم عبادات کی فکر کرتے ہیں، بڑی عبادات جمع کی، لیکن لوگوں کے حق مارے، ان پہ ظلم کیا، ان پہ بہتان باندھے، جھوٹ بولا، ان کی عزتوں کو پامال کیا۔ اب وہ سارے لینے کے لیے آ جائیں گے، بولیں گے حاجی صاحب یہ میرا حق ہے دے دیں، مفتی صاحب یہ میرا حق ہے دے دیں، چودھری صاحب یہ میرا حق ہے دے دیں، آپ بہت نمازی تھے لیکن میرا حق آپ نے اس طرح سے لیا، تو اب دینے پڑیں گے، کوئی جان نہیں چھوٹے گی۔ تو حضور نے فرمایا دے کر پھر بھی لینے والوں کے ابھی باقی ہوں ڈیمانڈز، تو پھر کیا ہوگا؟ ان کے گناہ اس پہ ڈال دیے جائیں گے، اس کو طرحت فی النار، جہنم میں پھینک دیا جائے گا۔ اس لیے صرف عبادات کی فکر نہ کریں، عبادات بھی کریں لیکن معاملات میں اپنے آپ کو کلیئر رکھیں، لوگوں کے حقوق اگر آپ کے ذمہ ہو دے دیں۔ اس دنیا میں بخشوالے نہیں دے سکتے، لیکن اللہ کے حضور پہنچیں گے تو پھر دینے پڑیں گے۔ اسی طرح مسلمانوں کے حقوق ہیں، 6 حقوق اللہ کے حبیب نے بیان فرمایا، ہم سب جانتے ہیں۔ ایک مسلمان کا حق یہ ہے، ملے تو اس کو سلام کرو، دعوت دے تو قبول کرو، چھینک اس سے آئے الحمدللہ کہے تو اس کا جواب دو، بیمار ہو جائے تو اس کی عادت کرو، اور اس کے جنازے پہ جاؤ جب وہ فوت ہو جائے، اس لیے نہیں کہ وہ آپ کے جنازے پہ آیا تھا، اس لیے جاؤ کہ اس کا حق ہے۔ دعوت اس لیے قبول کریں کہ وہ آپ کی دعوت پہ آیا تھا، نہیں، اس لیے قبول کریں کہ اس نے دعوت دی ہے، خواہ وہ امیر ہے یا غریب ہے۔ تو اس لیے بعض لوگ جنازے پہ جاتے ہیں اور پھر وہاں پہ صرف جنازہ بھی نہیں پڑھتے، وضو نہیں ہے، تکلف کیا کرنا ہے، بس نظر آ جائے کہ فلاں صاحب کو ہم آئے تھے۔ اور پھر بعض دفعہ یہ ہوتا ہے جناب فرض نماز کی فکر کوئی نہیں، جنازے کے لیے 10-10 کلومیٹر 50-10 کلومیٹر سفر کر کے آتے ہیں، اور فرض نماز کے لیے ہم چند قدم بھی نہیں چل کے آتے۔ تو اس لیے حقوق بھی ادا کریں لیکن ساتھ ساتھ ان کی اہمیت کو بھی نظر میں رکھیں۔ اور آخری بات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم مجھے 6 چیزوں کی ضمانت دو، میں تمہیں جنت کی ضمانت دیتا۔ وہ 6 چیزیں کیا ہیں؟ فرمایا کہ اس بات کی ضمانت دو کہ جب بھی بات کرو گے تو سچ بولو گے۔ نمبر 2 وَأَوْفُوا إِذَا وَعَدتُّمْ، جب وعدہ کرو گے تو پورا کرو گے۔ وَأَدُّوا إِذَا تُؤْمِنُونَ، اور جب تمہیں امانت کا ذمہ دار بنایا جائے تو اس امانت کی حفاظت کرو گے، وہ امانت اس کو ادا کرو گے۔ اور وَاحْفَظُوا فُرُوجَكُمْ، اپنی عزتوں کی، اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرو گے، اور اپنی نظروں کو نیچے رکھو گے، اور وَكُفُّوا أَيْدِيَكُمْ، ظلم سے اپنا ہاتھ بچا لو گے۔ جب یہ 6 کام کر لو گے میں تمہیں جنت کی ضمانت دیتا ہوں۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں ان 6 کاموں کو پورا کرنے کی، اور ان بندوں کے حقوق جو ہمارے اوپر لازم ہیں ہم ان کے حقوق ادا کریں اور ان تک ان کے حق پہنچائیں اور اپنی ذمہ داریوں کا احساس کریں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔